أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم المقام، لائق عزت تعظیم و تکریم مہمانان اعظام، دینی بھائیوں اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے میں بات آئی تھی، چونکہ اس وقت 26 جنوری قریب تھی، تو بات یہ آئی تھی کہ 26 جنوری ہو یا 15 اگست کا دن ہو، یوم جمہوریہ ہو، بہت سالوں کے بعد جو ہمارا دیش آزاد ہوا تھا، مسلمانوں کے گلوں کے اندر انگریزوں کی پٹی پڑی ہوئی تھی۔ جب آج مسلمان اپنی چین کی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، اپنی من مانی کے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہر مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا قانون بنا ہوا ہے، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ آج جو آزادی کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، یہ ہمارے علماء دیوبند کی محنتوں کا نچوڑ تھا کہ آج ہمارے سروں پر سے انگریزوں کا، ان کی غلامی کا پٹا نکل چکا ہے۔ اگر اس وقت علماء دیوبند قدم نہ اٹھاتے، اگر آگے بڑھ کر اپنے حوصلوں کو بلند نہ کرتے، تو آج بھی ہمیں وہ دن دیکھنا پڑتا کہ آج جو بات اوپر سے آرڈر کے طور پر آ جاتی، ہمیں اس پر سر ہلانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ تو پچھلے جمعے کے اندر جس عنوان کو منتخب کیا گیا تھا وہ علماء دیوبند تھا، چونکہ میری عادت ہے
کہ جب بھی کوئی ایک عنوان ملتا ہے تو صرف ایک ہفتے کے اندر اس کو نمٹا دیتا ہوں، لیکن ابھی وقت ایسا آ گیا ہے کہ پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ جو عنوان تھا وہ ادھورا رہ چکا ہے، اس پر بات نامکمل ہو گئی ہے، تو اسی سلسلے میں مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین کا پیغام امت مسلمہ کے نام تک پہنچانا چاہتا تھا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا انتخاب کیا، انبیاء کے ذریعے سے اپنے مشن کو چلایا۔ انبیاء کا مشن ہی صرف یہ تھا کہ دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے، باطل ہے، کفر ہے، سب کا خاتمہ ہو جائے۔ اس خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب اور محبوب انبیاء کے تسلسل کو جاری رکھا۔ ہم بارہا سنا کرتے ہیں، ایک کے بعد دیگر انبیاء مبعوث ہوتے رہے، دنیا میں آتے رہے، اسلام کے پرچم کو بلند کرتے رہے، کفر کا خاتمہ کرتے رہے، باطل کو مٹاتے رہے۔ آخر تو دنیا کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ یہ دنیا کی جو رنگینی ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، جس کو ہم لوگوں نے دنیا کے دھوکے میں پڑھ کر اسی کو اپنا اصل مقصد بنا رکھا ہے، سب کچھ ہم نے دنیا کے لیے قربان کر دیا ہے۔ ایک دن اسی دنیا سے ہمیں خالی ہاتھوں جانا پڑے گا، وہ بھی 4 آدمیوں کے سہارے پہ، 4 آدمیوں کے کندھے پہ ہمیں خالی ہاتھ قبر کے گڑھے کے اندر جانا پڑے گا۔ تو اس کی محبت جو ہم نے اپنے دلوں کے اندر اجاگر کر رکھی ہے، انبیاء اسی محبت کو مٹانے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے۔ وہ محبت جو دنیا کی محبت کو تم نے اپنے دل کے اندر بسایا ہے، وہ محبت جو ختم ہونے والی ہے، وہ محبت جو اللہ کی نظر میں ہیچ ہے، وہ محبت جو اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسی محبت کو جب لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر جگہ بنانا شروع کر دیا تو انبیاء تشریف لاتے رہے، اس محبت کو ان کے دلوں سے نکالتے رہے، اور ہماری حالت یہ تھی، کفر کا اتنا بول بالا، اتنا زور تھا، کفر اتنا عروج پر چل چکا تھا کہ ہر آدمی مشرکوں کے جو نہج ہے اس طریقہ کار پر لے جا کر اپنے آپ کو غیروں کے حوالے کر دیتا، غیروں کے سامنے اپنے سر کو جھکانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ گویا کہ ایک لفظ کے اندر یوں سمجھ لے کہ ہمارا جو حال یہ ہو گیا تھا کہ ہم اللہ کو بھی اللہ مانتے تھے، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود تھے ان کو بھی اللہ مانتے تھے۔ جب ایسا موڑ آنے لگ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقربین کو، اپنے مرسلین کو، اپنے محبوبین کو ایک سلسلہ بنا کر، ایک کڑی بنا کر دنیا کے اندر بھیجتا رہا، ایک کے بعد دیگر آتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ پھر ان کی جب باری آتی، وقت اور اجل کا وقت آ جاتا تو وہ بھی دنیا سے گزر جاتے۔ یہ انبیاء کا سلسلہ شروع سے لے کر آخر تک چلنا تھا، تو رب کائنات نے آخری سلسلے کے اس کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اب جو رسول میں بنا کر بھیج رہا ہوں، اب جو میرے مقرب کو میں بھیج رہا ہوں، اب جو میرے محبوب کو میں بھیج رہا ہوں، یہ تو امام الانبیاء ہے، یہ تو خاتم النبیین والمرسلین ہے۔ ہر نبی آتے، قبیلے کے لیے کوئی نبی آتا، چپے کے لیے کوئی نبی آتا، قبیلے کے لیے کوئی نبی آتا، گلی و کوچے کے لیے نبی آتا، لیکن اب جس کو میں نبی بنا کر بھیج رہا ہوں وہ تو امام الانبیاء ہے، ساری کائنات پہ اس کا سکہ چلنا شروع ہو۔ رب ذوالجلال نے کلام پاک کے اندر میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے سرتاج، میرے اور آپ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کے سلسلے پر مہر لگا کر ہی بھیج دیا تھا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جو میں اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں یہ تو خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے، سید الانس والجن ہے، سید الکونین والبشر ہے۔ تو اللہ نے مہر لگا دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے خود کہا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی آنے والا نبی نہیں ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنے کا ہوتا تو اللہ حضرت عمر کو نبی بنا کر بھیجتا۔ اتنی طاقت تھی عمر کے اندر کہ نبی کی صلاحیت عمر کے اندر۔ الغرض انبیاء کا سلسلہ جو ہی ختم ہو گیا، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا آخری وقت آ گیا،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ کہ جو بھی یہاں پر میرے روبرو کھڑا ہوا ہے، میرے سامنے جتنے بھی میرے اصحاب موجود ہیں، جتنے میرے پیروکار ہیں، جتنے بھی میرے متبعین ہیں، ساروں کو میں اپنی بات بنا دیتا ہوں، ساروں کو میں یہ پیغام پہنچا دیتا ہوں، تم سب گواہ رہنا۔ ہاں ایک بات بتانا، کیا میں نے تم تک میں اپنی ساری اللہ کی رسالت کو بیان کیا؟ صحابہ کا مجمع تھا، صحابہ کا جھنڈ تھا، سارے صحابہ بیک وقت آواز بلند ہو کر یہ کہنے لگے اے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی رسالت کا حق مکمل ادا کر دیا ہے، آپ نے توحید کے ڈنکے کو بلند چوٹی پر رکھا ہے، آپ نے اپنی رسالت کا بھی حق ادا کر دیا، توحید کا بھی حق ادا کر دیا۔ جب انبیاء کی باری آئی تو امام الانبیاء کی باری آئی، پھر امام الانبیاء کی جب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو پھر جو کام لے کر کھڑے ہوئے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ یہ وقت آنا تھا، یہ بھی وقت آنا تھا کہ پے در پہ صحابہ نکلتے رہے، دین کے پرچم کو بلند کرتے رہے، اپنی آخری سانس تک اسلام کے جھنڈے کو لہراتے رہے، باطل کے سامنے دو ٹوک ہو کر اس کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک انتھک محنت کوشش کرتے رہے کہ جب تک ہم دنیا کے اندر زندہ رہیں گے، اسلام کا بول بالا ہوتا رہے گا، باطل کا منہ کالا ہوتا رہے گا، ہم باطل کو اپنے پیروں تلے روک کر کچل ڈالیں گے، اسلام کے لیے ہم اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ چلو جب باری آئی صحابہ کی، چونکہ صحابہ کو بھی دنیا سے جانا تھا تو صحابہ ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے۔ پھر جب تابعین کی باری آئی تو انہوں نے صحابہ کے مشن کو آگے چلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ پھر جب دور ختم ہوتا گیا، جب اس صدی کی باری آئی تو اب یہ ذمہ داری علماء کے کاندھوں پر پڑ گئی۔ علماء نے انتھک محنتیں کی، کوشش کی، جو ہماری زنجیر غلامی کی ہمارے گلوں کے اندر تھی، اگر علماء قدم نہ اٹھاتے، اگر علماء آگے چل کر تحریک کی بنیاد نہ ڈالتے تو آج بھی ہمارے گلوں کے اندر غلامی کی پٹیاں اور توق پڑی ہوئی ہوتی۔ تو جو سب سے پہلے آگے بڑھنے والے تھے مسلمان کی خاطر، ایک طرف ایمان کی حفاظت بھی ضروری تھی، دوسری طرف مسلمان کی حقیقت بھی سامنے آئی تھی۔ علماء یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ایمان کی بھی حفاظت کرنا ہے، اسلام کی بھی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور مسلمانوں کو بھی ان کی غلامی سے ہمیں بچانا ہے۔ تو سب سے پہلے علماء دیوبند برسر پیکار میدان میں آ کر للکار کر انگریز سے کہا۔ تو یہ تاریخ تو میں نے پچھلے جمعے کے اندر ساری تاریخ کو بیان کر دیا تھا، مجھے تاریخ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، کیونکہ 15 اگست بھی ختم ہو چکا ہے، 26 جنوری بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن جو میری بات ادھوری پچھلے جمعے میں باقی رہ گئی تھی کہ علماء دیوبند اور جو علماء دیوبند کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق ہے، جو محبت ہے، دنیا آج ان کے گن گاتی ہے، لیکن ایک طرف ان کی محبت کو رکھ دے تو دوسری طرف جو حال قسم کے لوگ ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں، نادان ہیں، کم علم ہیں، کم فہم ہیں، آج انہی لوگوں پر اپنی زبان کے اندر سے گالیاں کسنے سے گریز نہیں کرتے، گالیوں کی بوچھاڑ برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء دیوبند پر ایک ناحقیقت الزام ہے۔ آج بتایا جاتا ہے کہ علماء دیوبند گستاخ رسول ہیں، علماء دیوبند گستاخ رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایسی ہستیوں کی مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ فیصلہ کر لیں، زبان میری ہوگی، فیصلہ آپ کا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کے اندر عشق رسول کی چنگاریاں نہیں تھیں، علماء رسول گستاخ رسول ہیں۔ یہ بات سفید جھوٹ کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں صرف علماء دیوبند کے بارے میں اگر کلام کرنا چاہوں تو وقت کا دامن تنگ ہو جائے۔ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے حضرت قاسم العلوم والخیرات قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، یہ بانی دارالعلوم دیوبند ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دارالعلوم کی جو بنیاد ہمیں کتابوں کے مطالعے سے ملتی ہے،
بغیر تفصیل کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا چلتا ہوں۔ جب ایک انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی، طلباء کو درخت کے نیچے بٹھا کر پڑھایا گیا، قال اللہ و قال رسول کے آواز کو بلند کی گئی، تو ایسا وقت تھا وہاں کے جو استاد محترم تھے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب تھے۔ ایک مرتبہ رات میں سوئے ہوئے تھے، پریشان تھے، اب ایسے طلباء کا کیا کریں، کوئی یہاں پر تو ان کی رہائش کا انتظام ہو جائے اور اس میں نور علی نور جگہ کا بھی انتخاب۔ تو حضرت مولانا رفیع الدین صاحب نور اللہ مرقدہ رات میں جب بستر پر سوتے ہیں تو رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے رفیع الدین پریشان نہ ہو، جگہ کے انتخاب کے لیے اس محلال کے اندر مبتلا نہ ہونا، اپنے دماغ پر پریشر اور ڈپریشن کا شکار نہ ہونا، میں تمہارے لیے جگہ کی بھی آسانی کر دیتا ہوں۔ پھر اس وقت آج جو دارالعلوم دیوبند کے اندر احاطہ مولسری قائم ہوئی ہے، 9 درے کا، جہاں پر بچوں کو، طلباء کو دینی تعلیم کا آغاز کیا جاتا ہے، طلباء کو قال اللہ قال رسول کی پڑھائی کا سبق پڑھایا جاتا ہے، آج بھی وہ مقام موجود ہے۔ خواب میں جناب اکرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیع الدین صاحب کے خواب میں آئے، آ کر کہنے لگے، اس جگہ پہ انگلی سے اشارہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جگہ سے اس مدرسے کی بنیاد کو قائم کرنا۔ پھر ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، کتابوں میں یوں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی کو اٹھا کر خود گئے۔ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی دائرے کے طور پر ایک لکیر کو کھینچا۔ پھر جب صبح رفیع الدین صاحب نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے ہیں، میرے جگہ کا انتخاب بھی اللہ کے رسول نے کیا ہے، اب ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول خواب میں آئے ہیں تو اب مجھے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو خواب میں جس جگہ تک لکیر کو کھینچا تھا، اس جگہ تک مجھے بھی اپنی لکیر کو کھینچنا ہے۔ جب صبح کو اس مقام پہ جا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جس رات میں خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول نے لکیر کھینچی تھی، صبح کو جیسے ہی دیکھتے ہیں تو وہاں پر وہی لکیر بھی آئی نہیں پڑی ہوئی۔ اب مجھے بتائیں، جس رسول کے تحت ایسے علماء نے اپنے بوریا بستر پر بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول کے پرچم کو بلند کیا گیا ہو، آج انہی پر الزام لگایا جاتا ہے، گستاخ رسول کی تہمت کی انگلیاں ان کے نام پر اٹھ کر کھڑے ہونے لگتی ہیں۔ ارے میں نادان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب تک تمہیں حقیقت کا علم نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے بزرگان دین کی طرف انگلیوں کو نہ اٹھانا، اپنی ناپاک اور گندی زبانوں سے علماء دیوبند کی طرف گالیوں کی بوچھار نہ برسانا۔ تو یہی وہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام بانی دارالعلوم دیوبند میں شمار ہوتا ہے۔ میں عشق رسول کے اوپر بتانے کے لیے چلا ہوں، جب یہ روضے رسول کے پاس جاتے ہیں، مدینے کا سفر کرتے ہیں، ابھی روضے رسول تقریباً 6 سے 7 میل کا دور کا فاصلہ رہتا ہے، یہاں پر ساتھ میں ان کے شاگرد بھی ہوتے ہیں، اصحاب بھی ہوتے ہیں، سواری پر اترتے ہیں، اتر کر اپنے پیروں سے جوتیوں سے اپنے جوتیوں کو نکال کر باہر رکھ دیتے ہیں، ننگے پیر چلنے لگتے ہیں۔ شاگرد پریشان، اصحاب پریشان، حضرت آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ ابھی تو روضے رسول دور ہے، تقریباً 6 یا 7 میل کا فاصلے کی دوری پر ہم موجود ہیں، ابھی تو آپ نے اسی وقت میں اپنے جوتوں کو نکال کر پھینک دیا ہے۔ تو حضرت قاسم العلوم والخیرات رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شاگرد کہتے ہیں حضرت جوتے کو پہن لیجئے، یہاں پر تو پتھریلی زمین ہے، چوٹ آپ کے پیروں کو لگ جائے گی، آپ کے پیروں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ بات کیسے گوارا ہو سکتی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں، میرے قاسم کے قدم بھی جوتوں کے ساتھ اگر مل جائے تو رسول اکرم کے جوتوں کے ساتھ، رسول اکرم کے قدموں کے ساتھ قاسم کے بھی جوتے مل جائیں تو یہ مجھے بات برداشت نہیں ہے۔ ایسے عشق رسول کے پیکر ہیں، ایسے عشق نبی کے دیوانے ہیں۔
جب مدینے کے سفر سے واپس آئے تو دارالعلوم دیوبند کا جو باغیچہ آج بھی موجود ہے، ہم وہاں پر کھیلا کرتے تھے۔ وہاں پر باغیچے کے اندر حضرت نے ایک گلاب کا پھول لگوا دیا تھا۔ مالی سے کہا تھا، باغبان سے کہا تھا کہ اس پھول کی جو یہ گلاب کا درخت ہے اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنا۔ جب صبح میں اٹھتے تو رات میں آتے، رات میں اٹھتے صبح میں اٹھتے تو اس مالی سے پوچھتے کہ بھائی تم خیال کر رہے ہو؟ تو باغبان دربان کہتا ہے حضرت میں تو اس کی جب سے تم نے کہا ہے ہر وقت اس کی تلاش میں رہتا ہوں کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ میں صبح میں بھی اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، رات میں پانی دے کر جاتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ایک بات گردش کر رہی ہے، مجھے بتائیں آپ اس چیز کے پیچھے اتنی دوڑ دھوپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے اس کی دیکھ بھال کے لیے اس قدر کیوں ڈٹ کر آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اس کی دیکھ بھال کرتے رہنا؟ تو حضرت قاسم العلوم والخیرات نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پھول ہے، یہ گلاب کا درخت ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ تھا اس کی خوشبو اللہ کے رسول کے پسینے سے جو آتی، تو کتابوں سے مجھے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول کی پسینے کی بو گلاب کی پھول سے ملتی جلتی ہے۔ مجھے جب بھی میں یہ گلاب کا پھول دیکھتا ہوں تو مجھے میرے رسول کا پسینہ یاد آتا ہے۔ میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی کے اندر عشق رسول کی ایسی چنگاری ہے تو میرے سامنے لا کر کے پیش کر دینا۔ آج انہی عشق رسول، عشاق رسول پر ہم کیچڑے اچھالتے ہیں، اپنی ناپاک زبانوں سے انہی کے نام پر گالیوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں۔ یہی وہ قاسم العلوم والخیرات ہے۔ جب کفار کے سامنے، اس وقت کے جو کفار تھے وہ انگریز تھے، ان کے سامنے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا، ان کے سامنے فتوے صادر کرائے، کھلم کھلا علل اعلان، یہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرا دیا کہ ہمیں انگریز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حسین احمد مدنی کھڑے ہو گئے، کہا کہ انگریز کی ٹیم میں، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا ناجائز اور حرام ہے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس قول پر ڈٹے رہے۔ اب انگریز کی طرف سے وارنٹ جاری ہو گیا، گرفتاری کا آرڈر آ گیا۔ حضرت کے شاگردوں نے کہا حضرت آپ پر انگریز آپ کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہی ہے، آپ پر وارنٹ جاری ہو چکا ہے، آپ پر گرفتاری کا الزام لگ چکا ہے، اب اگر کہیں پولیس دیکھ لے گی، کہیں انگریز آپ کو دیکھ لے گا تو آپ پر بغیر کچھ پوچھ تاچھ کیے اپنے ساتھ اسے لے جائے گا۔ تو حضرت نے جیسے ہی سنا تو قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن کے لیے روپوش ہو گئے، 3 دن کے لیے چھپ گئے۔ ابھی 3 دن کا عرصہ گزرا تھا کہ حضرت فوراً واپس تشریف لائے۔ لانے کے بعد جب شاگردوں نے دیکھا حضرت 3 دن کا عرصہ آپ غائب رہے، 3 دن کے بعد آپ اچانک حاضر ہو گئے، ابھی بھی آپ پر وارنٹ جاری ہے، ابھی بھی گرفتاری کا حکم آپ پر لگایا ہے، اب کیا کریں گے؟ اور تھوڑے دن تک چھپ جائیں اور تھوڑے دن تک روپوش ہو جائیں۔ تو عاشق رسول کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں تاریخ نے انہیں رقم کے طور پر جمع کر دیا ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یاد رکھنا اگر میرے آقا غار ثور کے اندر 3 دن تک کفار کی وجہ سے اگر روپوش نہ ہوتے تو خدا کی قسم میں بھی اس سنت پر عمل نہ کرتا۔ اب میں جب اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر چکا ہوں، اللہ کے رسول نے غار میں 3 دن تک روپوش ہوئے تھے، میں بھی 3 دن تک روپوش ہوا ہوں، اگر مجھے پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا جائے تو اب مجھے جان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کوئی ایسا عاشق بغیر تحقیق کے ہم گالیوں کی بوچھاڑ برساتے ہیں؟ چلیے میں اور ابنائے دارالعلوم دیوبند کی چند جھلکیاں اور سامنے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینے کے سفر پر جا رہے ہیں، روزے رسول کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے ہیں، سامنے حاجیوں کا قافلہ بہے، سامنے جا کر سلام عرض کرنے کے بعد جو ارد گرد دھول لگی ہے ساری دھولوں کو اٹھا کر اپنی سرمے دانی میں جمع کر رہے ہیں۔ جو روزے رسول کے پاس ہلکی ہلکی سی دھول ہوتی ہے وہ اپنی سرمے دانی کے اندر جمع کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ جب ساتھیوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا تو حضرت نے بتایا کہ یہ جو سرمے دانی کے اندر سرما ہے اس دھول کی وجہ سے اس کی زینت کے اندر اور 2 بالغی آ جائے۔ یہی رشید احمد گنگوہی جب مسجد کے اندر درس دے رہے ہیں، قال اللہ قال الرسول کا سبق پڑھا رہے ہیں، طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کا صحن ہے، اچانک بارش آ جاتی ہے، آسمان سے بارش آن پڑتی ہے، طلبہ اپنی
کتابوں کو سمیٹنے کے لیے، اپنی کتابوں کی حفاظت کے لیے سمیٹتے ہوئے اپنے سینے پر لگا کر مسجد کے اندر بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت باہر سے دیکھ رہے ہیں کہ طلباء نے اپنی کتابوں کی حفاظت کی ہے، تو حضرت اٹھتے ہیں، اپنے سر کا امامہ نکالتے ہیں، پگڑی اتارتے ہیں، باہر کے حصے میں جاتے ہیں، مسجد کے باہر کے حصے میں جو اندر بیٹھے ہوئے طلباء کی جوتیاں رکھی ہوئی ہیں ان کے سامنے پگڑی کو بچھاتے ہیں، سارے طلباء کی جوتیاں اٹھا کر پگڑی کے اندر رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد ان جوتوں کو اپنے سر پر لے کر آتے ہیں۔ شاگردوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، حضرت یہ آپ کیا کام کرنے لگے ہیں؟ آپ تو ہماری جوتیاں سیدھی کرنے لگی ہیں، ہم تو آپ کے جوتیوں کے قابل بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، ارے تم تو اللہ کے رسول کی احادیث کی حفاظت کر رہے ہو، کیوں نہ میں تمہارے جوتوں کی حفاظت کروں؟ ایسے عاشق رسول ہے۔ پھر آگے چلیے، جب حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی باری آتی ہے، شیخ العربی والعجم کی باری آتی ہے، ان پر بھی ہم نے گالیوں کی بوچھاڑ کرنے سے اپنی زبانوں کو نہیں روکا۔ انہوں نے 18 سال تک مدینے کی خدمت کی ہے، روزے رسول کے سامنے انہوں نے احادیث کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ اگر کوئی حاجی حج کے موقع پہ جاتا ہے، روزے رسول کے سامنے جا کر سلام کر کے عرض کر کے واپس آ جاتا ہے تو اسے 1 سال کی خوشی مل جاتی ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس جا کر میں نے اللہ کے رسول کو سلام عرض کیا ہے۔ وہ مسرور رہتا ہے، اس کی زندگیوں کے اندر اپنے آپ کے اندر وہ خوشیوں کو محسوس کرنے لگا ہے، کیونکہ میں نے خاتم النبیین کے سامنے جا کر، ان کے روزے کے سامنے جا کر میں نے سلام کو پیش کیا ہے۔ حاجی ایک دن سلام کرتا ہے تو اس کی خوشیاں جو اس کے دل کے اندر دوڑتی ہیں اسی کو معلوم ہوتی ہے، ارے یہ تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 18 سال تک حدیث کا پیغام وہاں سے بلند کیا ہے۔ میں آپ کو اور ایک بات بتانے لگا ہوں، امام بخاری کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی حدیث لکھتے، اپنی کتاب کے اندر شامل کرتے تو 2 رکعت نیا وضو کرتے، غسل کرتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک حدیث کو لکھتے، پھر جب حدیث مکمل ہو جاتی، حدیث کے مکمل ہونے کے بعد پھر جا کر غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد پھر ایک حدیث کو لکھتے، اسی طرح غسل کرتے گئے، نماز پڑھتے رہے، ایک حدیث کو مکمل کرتے گئے۔ آج ہم جو کتاب ہم دنیا کے اندر جانتے ہیں کہ اس کتاب کا مرتبہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، بالاتفاق علماء کے اتفاق سے اس کتاب کا یہ درجہ ملا ہے۔ اگر دنیا کے اندر کلام اللہ شریف کے بعد کسی کا درجہ ہے، اگر کلام اللہ شریف کے بعد کسی کتاب کو مقبولیت حاصل ہے تو وہ بخاری شریف کو حاصل ہے، سارے علماء کا اتفاق ہے اس پر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کے لکھنے میں، احادیث کے لکھنے میں ایک حدیث چھوٹی سی لکھ لیتے، پھر غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھ کے واپس آ کر اپنے قلم کو اٹھاتے، پھر آگے لکھنا شروع کر دیتے۔ یہ تو امام بخاری ہیں۔ میں تو بتانے لگا ہوں حضرت امام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ امام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب درس دیتے تھے، جب روایت کی باری آتی ہے، ہم کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لیکن جب وہ حدیث پڑھانے کی باری آتی تو کہتے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال هذا صاحب القبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہر حدیث کے موقع پر اپنی انگلی کو روضہ رسول کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ حدیث اس کی ہے۔ ایسا عشق رسول ہے، ایسی محبت ہے۔ ہم تو علماء کے کرامات کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ارے کرامت تو وہ نہیں ہوتی کبھی کسی بزرگ سے صادر ہو جائے، کرامت تو وہ ہوتی ہے جس کی زندگی کے اندر عشق رسول ہو جائے، جس کی زندگی کے اندر عشق رسول کے اندر وہ محبت ہو جائے، جس کی زندگی کے اندر دل کے اندر اللہ کے رسول کا عشق کٹ کٹ کر پیوست ہو جائے۔ کرامات کے ہونے سے وہ بزرگ نہیں ہوتا، ہاں بزرگوں سے کرامت تو یقیناً ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کے پاس کرامت کا ہونا بزرگ کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ حقیقی سچی پکی علامت تو یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر عشق رسول پیوست ہو جائے۔ حیات حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے اندر لکھا ہے، بہت سارے حضرت کے واقعات کو لکھا ہے، حضرت کی خدمات کو اس کے اندر اکٹھا کیا ہے۔ تو ایک واقعہ یوں لکھا ہے،
کہ جب حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر احادیث کا درس دینا شروع کر دے، سبق کے بعد ختم ہو جاتا تو ایک آدمی آیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا منکر تھا۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم علماء دیوبند ہیں، ہم سلف صالحین کے نہج پر چلتے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کے ابنا ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کے متبعین ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے روضے مبارک کے اندر باحیات ہیں۔ ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کرنے والا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، بحث کرنے لگا، کہنے لگا کہ تم اللہ کے رسول کے روزے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، الانبیاء احیاء یرزقون من عند اللہ، انبیاء زندے ہوتے ہیں، قبروں کے اندر باحیات ہوتے ہیں۔ تو اس معترض نے، اس منکر نے کہا نہیں انبیاء قبر کے اندر زندے نہیں ہوتے۔ تو اس نے حضرت کے سامنے ایک جو اس کا دلیل کا جواب دے دیا۔ حضرت پھر اس کے سامنے ایک دلیل کو پیش کیا، یہ ان کی دلیل توڑتا گیا، پھر حضرت نے یوں سمجھایا تو حضرت کی بات کو اسے یوں کاٹ دیا، حضرت دلائل دیتے رہے اور یہ توڑتا گیا۔ سمجھنے کے لیے نہیں آیا تھا، کیونکہ بحث کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب حضرت سوچنے پڑ گئے، میں جب بھی کوئی دلیل دیتا ہوں یہ توڑنے لگ جاتا ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اپنے اللہ سے عشق کے طور پر لو لگایا، تصوف کے اندر مراقبے کے طور پر آنکھوں کو بند کر کے کہا، اے اللہ کوئی طریقہ ایسا میرے دل کے اندر سے صادر فرما دینا جو اس ناسمجھ کی سمجھ میں آ جائے۔ جیسے ہی حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آنکھوں کو کھولنے کے بعد فوراً کہا، ارے بے وقوف، تو میرے رسول اکرم کی حیات کا قائل ہے، دیکھ اس طرف۔ روزے رسول کی طرف اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا، دیکھ اس طرف۔ تو کتابوں میں لکھا ہے جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا منکر تھا وہ خود کہتا ہے کہ میں توبہ کر لیا مدنی کی بات میں آ کر۔ جب مدنی نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو میں نے اپنی نظر کو روزے رسول کی طرف دوڑائی، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے آنکھوں کے سامنے جالیاں ہٹ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے میرے روبرو ہو کر کہہ رہے ہیں، ارے تو میری حیات کا منکر ہے۔ تو اس وقت میں نے توبہ کر لیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہے۔ ایسی محبت ہوتی تھی۔ اگر کوئی اشکال ہو جاتا، اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا، علماء دیوبند اپنی توجہ کو اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ایسی بات کو ڈال دیتا جو مسئلہ صدیوں میں حل ہونے کا منٹوں میں حل ہو جاتا۔ تو یہی ہے علماء دیوبند کی محبت ہے۔ اب میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملے سے سمجھے کہ وہ کس قدر عاشق رسول تھے۔ مدینے کا سفر کیے، روضہ رسول کے پاس گئے، روضہ اطہر کے پاس جا کر دیکھا، اللہ کے رسول سے سلام عرض کیا، کرنے کے بعد جب واپسی کا ارادہ ہوا تو انہوں نے جنت سے مخاطب کر کے کہا، جنت سے مخاطب ہو کے کہا، اے جنت میں مانتا ہوں کہ تجھ میں حور رہتے ہیں، قصور رہتے ہیں۔ اے جنت میں مانتا ہوں کہ تجھ میں حور رہتے ہیں، قصور رہتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر، اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی عاشق رسول ہو تو اس کی زبان پر یہ الفاظ نہیں آتے۔ آج جو علماء دیوبند ہیں یہ تو دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، دین کے چوکیدار ہیں، دین کے ہر موڑ پہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو برحق ہے، جو علماء دیوبند ہے یہ امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روحانی اولاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چل گئے، دنیا سے جانے کے بعد جب دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے ہیں، اب افراتفری کا عالم مچ گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اب زکوٰۃ نہیں دوں گا، یہ تو زکوٰۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، اب اللہ کے رسول چونکہ دنیا کے اندر باحیات نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
یہ کہنے پر مجبور ہے کہ زکوٰۃ چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی بھی گھوڑے کی نکیل کی رسی یا اونٹ کی نکیل جو دیتا تھا وہ آج بھی چاہیے، زکوٰۃ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حضرت عمر آ رہے ہیں، تشریف لا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنبھالنے لگے۔ اے ابو بکر، اے امیر المؤمنین، اب حالات تھمے ہوئے نہیں ہیں، حالات سہمے ہوئے نہیں ہیں، ہر طرف کفر کا بول بالا ہے، ہر طرف عداوتیں پھیل چکی ہیں، ہر طرف اسلام کو چوٹ پہنچانے کی، ضربے لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ تھوڑا قابو میں رہیے، پھر اس کے بعد ہم مسئلے کو سلجھا لیں گے۔ حضرت ابو بکر تو ابو بکر تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پر مارا اور جھنجھوڑ کر کہا، اے عمر، تو زمانے جاہلیت کے اندر بڑا بہادر بنا پھرتا تھا۔ اے عمر، تو زمانے جاہلیت میں تو اپنی تلوار نکال کر محمد کو قتل کرنے چلا تھا، آج تو اتنا کیوں بزدل ہو گیا ہے؟ وہ رسی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے طور پر دی جاتی تھی، اگر آج بھی وہ نہ دی گئی تو میں ان سے اکیلا تنے تنہا مقابلہ کروں گا۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ابو بکر کے زندہ ہوتے ہوئے اگر کوئی کمی کر دے زکوٰۃ کے اندر، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ ابو بکر زندہ ہو، دین کے اندر کوئی کمی کرتا رہے یا دین کے اوپر کوئی زیادتی کرتا رہے، یہ ابو بکر صدیق کے دیکھنے کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر دین کے اندر کوئی کمی کرے گا تو میں علن اعلان اس کا کھلم کھلا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں گا، چاہے تو میرا ساتھ دے یا نہ دے، میں اکیلا ہی ان کے لیے مقابلے کے لیے کافی ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد ایسا ڈٹ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کیا تو سارے دینے پر مجبور ہو گئے۔ تو میں کہتا ہوں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی لگام کو انہوں نے تھاما تھا، دین کی لگام کو انہوں نے تھاما تھا، آج یہی علماء دیوبند ہے جو حضرت ابو بکر کے روحانی اولاد ہیں۔ یہ تو دین کے چوکیدار ہیں۔ چوکیدار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا ٹھیکہ بنا لے، چوکیدار کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کے باہر اگر ہم کسی وارڈن کو لگا دیں، کسی سپاہی کو لگا دیں، کسی واچ مین کو لگا دیں تو اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ گھر کی چیز کو باہر آنے نہیں دیتا اور باہر کی چیز کو گھر کے اندر جانے نہیں دیتا۔ آج علماء دیوبند نے چوکیداری کا کام اس طرح کیا ہے کہ دین کی کوئی چیز کے اندر کمی آنے کے لیے انہیں برداشت نہیں ہوتا، ہاں دین کے اوپر زیادتی کے لیے وہ برداشت کے قائل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے جاء الحق وزهق الباطل، جب باطل ٹوٹ پڑتا ہے، جب حق ادھر طرف سے نکل کر آتا ہے تو باطل دم دبا کر بھاگ نکلتا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو آج علماء دیوبند آج بھی زندہ ہیں، یہ دین کے چوکیدار ہیں، دین کے محافظ ہیں، دین کے رکھوالے ہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو دنیا میں عام کیا ہے، ایسے ہی عام نہیں کیا ہے، اپنی گردنوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ مالٹا کے قید خانے میں آپ جا کر دیکھیں، جو جیل خانہ ہے وہاں پر کئی علماء دیوبند کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہاں پر آزادی کے ساتھ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، جنہوں نے علماء دیوبند کو صحیح طور پر پرکھا نہیں ہے، جنہوں نے علماء دیوبند کو صحیح طور پر جانچا نہیں ہے، وہ اپنی زبان کو بند رکھیں، کیونکہ جس قدر ہم نے تاریخ کے مطالعے سے جو محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کی محبت تھی، علماء دیوبند سے بڑھ کر ہم نے رسول سے کسی کی محبت نہیں دیکھی۔ ایک ہوتا ہے سننا سنانا ہوتا ہے، لیکن ہم جو پڑھ کر ہم بتا رہے ہیں کہ جو محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علماء دیوبند کے اندر موجود تھی، اگر اس کا عشر عشیر بھی مل جائے اس زمانے کے اندر تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بغیر حقیقت جانے کے کسی پر طنز کرنے، کسی پر نکیر کرنے سے ہماری زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسلام اور دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے، ہمیں اس کی سربلندی کے خاطر ہمیشہ کوشاں رکھے، ہمیشہ اس کی خاطر تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اکابر علماء دیوبند کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی
وقت کا دامن تو ابھی کافی ہو چکا ہے، بہت ہو چکا ہے، ابھی مجھے بہت ساری باتیں کہنی تھی۔ جو اعتراضات علماء دیوبند تھے اس کو بھی بیان کرنا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی جو بہت سارے اعتراض ہیں ان کو بھی تفصیل مجھے بیان کرنا تھا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر سیرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔